کیا شکایت؟ ذہاب بصرہ، اے نبی میری آنکھیں ختم ہو چکی ہیں، درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے میں اندھا ہو رہا ہوں، آپ کچھ کریں، مجھے یہ بتاؤ اب نبی نے اتنی عرصے تک یہ لوگوں کو نہیں بتایا ہمیشہ خدا سے دعا مانگو، اپنی حاجت وہاں سے پوری کرو، بھی آپ ٹھیک ہونا چاہتے ہو او تصبر، یا صبر کرنا چاہتے ہو؟ یعنی صحابہ حضرت کرام عمر تو خود شرک کی دعوت دے رہے ہیں نا، کہ یہی آپ اس طرح مفتی سے شرک کریں؟ پوچھنا چاہیے، الیاذ باللہ یہ صحابہ شرک کی دعوت دے رہے تھے لوگوں کو۔ آگے جی آتے ہیں، اگر نبی پاک موجود نہیں ہے بے عنوان توسل وسیلہ قرار دے کر بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ یہ روایت ہے جامع صحیح ہے، اور یہ روایت انس بن مالک سے ہے، جو حدیث ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ حدیث نمبر 1010 ہے۔ آپ اس روایت کو اور سے سنیے۔ انس بن مالک ان عمر ابن الخطاب، انس بن مالک کہتا ہے کہ میں نے عمر ابن الخطاب سے سنا، کانا اذا کہا تو، جب کہا تھا، کہا سالی مدینے میں یا جہاں بھی، استسقا بالعباس بن عبد المطلب، ہم یہ شکایت عباس ابن مطلب کے پاس لے گئے ہیں اور ان سے یہ طلب کیا کہ بھی کوئی اس مسئلے میں کوئی حل نکالا جائے، اس کا سالی میں کوئی دعا مانگی جائے کہ بارش ہو جائے اس کا۔ فقالا، تو اس نے دعا مانگی، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، دقت کریں، یہ جی نہیں فرما رہے ہیں عباس میں تم کو دعا مانگ رہا ہوں یا تمہیں وسیلہ کرا دیں جو تم زندہ ہو، کیا فرما رہے ہیں؟ بے نبینا، ہم اپنے نبی کے وسیلے سے، باب آئے یہاں استعانت ہے، طلب کا معنی یعنی مدد کا معنی لے رہا ہے، استعانت مدد، با کے 10 معنی ان میں سے ایک یہ ہے، یعنی یا وہی وسیلہ اس نبی کے وسیلے سے، فسقینا کہ خدا ہمیں کوئی بارش دے، اس قحط سالی سے ہمیں کوئی نجات ملے، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، پھر جناب عمر صاحب فرماتے ہیں ہم توسل کر رہے ہیں آپ کے چچا ابن عباس سے بھی، اے نبی آپ سے بھی، فَأَسْقَيْنَا کہ ہمیں کوئی بارش برسا دے، ہماری یہ مشکل حل ہو جائے، قحط سالی ٹل جائے، قَالَ یہ فَيُسْقَوْنَ، تو عمر نے کہا ہے کہ ایسی بارش برسی کہ خدا بند متعال نے ہمیں سیراب کر دیا۔ میں جی ایک سوال کر سکتا ہوں درمیان میں؟ ہاں بالکل کریں، بسم اللہ۔ اس روایت کو ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، میں نے لفظ بلفظ اس روایت کو پڑھا نہیں، پڑھا بھی ہوگا شاید، تو ابھی ذہن میں نہیں ہے، کہ اللہ کے نبی جب آپ مطلب ظاہری زندگی آپ کی تھی تو آپ سے دعا کروائی جاتی تھی، اب کیونکہ آپ اپنے روضہ پاک میں آرام فرما ہے، تو اب ہم اے اللہ، پہلے ہم آپ کے نبی سے یعنی کہ مانگا کرتے تھے، انہیں وسیلہ بنایا کرتے تھے، اب کیونکہ وہ دنیا میں موجود نہیں ہے تو اب ہم ان کے چچا سے مانگ رہے ہیں، اس کو روایت کو تو میں نے ایسے سنا ہے، لیکن اس میں آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ اس حالت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا رہے ہیں، واسطہ دے رہے ہیں۔ بالکل یہاں چچے کی بات نہیں ہو، کیا فرمایا، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، ہم اپنے نبی جی کو وسیلہ قرار دے رہے ہیں۔ پھر آگے کیا فرما رہے ہیں، اننا نتوسل الیک بعم نبینا، آپ کے یعنی نبی کے چچا کو بھی وسیلہ قرار دیا، یعنی دونوں کو وسیلہ قرار، پہلے نبی کو وسیلہ قرار دیا، اس کے بعد جو ہے عباس ابن عبد المطلب کو، چلیں۔ یہ تو دونوں کی بات۔ آگے آتے ہیں، اور ایک اور وسیلہ یہ ہوئی جناب عمر صاحب کا اپنا قول، یعنی سنت صحابہ یہ ہے کہ نبی سے متوسل ہوتے تھے، جی آپ کہتے ہیں کہ انبیاء سے نہیں ڈائریکٹ خدا سے مانگو، تو صحابہ کے بارے میں کیا، وہ بھی خلیفہ صاحب۔ آگے آتے ہیں ایک اور روایت آپ کی خدمت میں، مجمع الزوائد و منبع فوائد، حدیث نمبر ہے 3668، اور اس کے جو راوی ہے طبرانی نے کہا بالکل صحیح و سند حدیث ہے، ترمذی ابن ماجہ انہوں نے کہا کہ یہ جو روایت ہے یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، لہٰذا وہ روایت یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ عثمان ابن حنیف ان رجلا کان یختلف الى عثمان ابن عفان فی حاجت اللہ، عثمان ابن حنیف آپ کو پتہ ہے صحابی رسول اور بہترین اچھے صحابی گزرے ہیں، جو مولا امیر المومنین کے ساتھ بھی رہے، جی اور جنگ صفین کے، جنگ جمل کے زمانے میں ان کے اوپر اہل جمل نے بڑا ظلم کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی تھی، اگر یہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، جی یہ مولا علی کے صحابی تھے، نبی پاک کے بھی صحابی تھے۔ عثمان ابن حنیف کہتا ہے ان رجلا کان یختلف علی عثمان ابن عفان، اس کا عثمان ابن عفان خلیفہ ثالث کے ساتھ کوئی اختلاف ہو گیا تھا، ایک شخص بھی حاجت ہے، ایک مسئلے میں کسی ضرورت تھی اس مرد کو، وہ بار بار جا رہا تھا خلیفے کے پاس، میری مشکل حل کر دو، لیکن وہ توجہ نہیں کر رہا، فکان عثمان لا یلتفت الیہ، خلیفہ ثالث عثمان ابن عفان اس کی طرف، اس شخص کی طرف توجہ نہیں کر رہا، ولا ينظر فی حاجته، اس کی حاجت کو بھی سننا گوارا نہیں کرتا، فلا کیا عثمان ابن حنیف، اس شخص کی ملاقات ہو جاتی ہے عثمان ابن حنیف سے، فشکا ذلك الیہ، چونکہ یہ صحابی رسول تھا عثمان ابن حنیف، اس شخص نے کہا تم بھی صحابی ہو، عثمان ابن عفان بھی صحابی ہے، میں آپ سے شکایت کر رہا ہوں، کیا ہے میں گھرا ہوا، یہ میری بات سن، فقال له ابن حنیف، عثمان ابن حنیف نے اس شخص کو اتل مزا، آپ جو ہے ایک لے آئیں کوئی تشت میں کسی چیز میں پانی لیں تو اس میں وضو کا، ثم اتل مسجدہ، پھر فصلی فیہ رکعتین، 2 رکعت، ثم قل، پھر یہ دعا، اللہم انا اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اتوجہ الیک بنبینا، اپنے نبی کے واسطے سے میں تمہیں التماس کر رہا ہوں، اے اللہ، کیا بات ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمت، وہ جو نبی رحمت، یا محمد، اے محمد، انی اتوجہ بک الی ربی، میں تو
اے نبی تمہیں واسطہ دے کر رب سے میرے لیے دعا کر، الا ربی فیقضی لی حاجتی، میری حاجت کو پوری کر۔ کس کی طرف مخاطب ہے؟ نبی کی طرف۔ اس رب کریم سے مجھے حاجت دلوا دے۔ فتذکر حاجتک، اپنی حاجت کو بھی ذکر کریے۔ عثمان ابن حنیف اس شخص کو نبی کی سیرت دعائیں بتا رہا۔ ورج الی حین رحما، اس کے بعد تو چلا جا دیکھے تیری حاجت پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ فانطلق الرجل، وہ شخص جاتا ہے، فصنع ما قال له، اس نے وہی کام انجام دیا اس شخص نے جیسے عثمان ابن حنیف نے کہا۔ ثم اتا باب عثمان، اس کے بعد جو ہے وہ عثمان ابن عفان کے دروازے پر اچانک جاتا ہے۔ جب وہاں پہنچتا ہے فجاء البواب حتى اخذ بيده، جیسے ہی وہاں پہنچتا ہے وہ دروازے کے اوپر جو دربان کھڑا ہوا تھا اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا اندر عثمان ابن عفان کے پاس لے جاتا ہے۔ فادخل على عثمان ابن عفان فاجلسه معه على تنس، تو کہتے ہیں عثمان ابن عفان نے اس کو اپنے ساتھ جہاں وہ خود بیٹھے ہوئے تھے، چٹائی تھی یا جو کچھ وہاں اس کے ساتھ ان کو بٹھایا۔ وقال حاجتوں کا، عثمان ابن عفان اس شخص کو کہا بتا تیری حاجت کیا ہے، تیری مشکل کیا ہے۔ فذكر حاجت، اس شخص نے اپنی حاجت بیان کی، مشکل بیان کی، میں ان مشکلات میں۔ فقضاها له، عثمان ابن عفان نے اس ٹائم ان دعاؤں کے بعد جو وسیلہ اس نے نبی کو کیا ہے اللہ سے دعا مانگی، تو اس کے بعد یہ اس کی حاجت روا ہو گئی۔ ثم قال له ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعه، پھر عثمان ابن عفان کہتا ہے اگر کوئی اور حاجت ہے بتا، میں وہ بھی آپ کی پوری کروں۔ اچھا، دعا سے فقال پہلے تو وہ ما سن بھی كانت رہے لك تھے، من حاجت، ولا پہلے یلتفت وہ سن ہی الیہ. نہیں رہا تھا، جی ہاں بالکل توجہ ہی نہیں کر رہا۔ اس کے بعد اس نے توجہ بھی کی ہے، اس کی حاجت روائی کی، پھر بھی پوچھا مزید کوئی حاجت ہے تو ہمیں بتا۔ یہ وہاں سے حاجت لے کر واپس چلا جاتا ہے وہ شخص۔ فانطلق الرجل، ہاں ثم ان الرجل خرج من عنده، وہاں سے عثمان ابن عفان سے کون سے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کیا عثمان ابن حنیف، پھر دوبارہ عثمان ابن حنیف سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ فقال له، اس کو کہتا ہے جزاک اللہ خیر، اے عثمان ابن حنیف اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بہترین طریقہ دعا کا مجھے بتایا ہے، میری حاجت پوری ہو گئی۔ واللہ ما کلمتہ، ہاں کہتے ہیں ما کان ینظر فی حاجتی، در حال کہ وہی عثمان ابن عفان میری طرف توجہ نہیں کرتا تھا میری حاجت کو، ولا یلتفت الیہ، میری طرف اس کی کوئی توجہ نہیں تھی، حتی کلمتہ فی، حتی ایک بات کو سننے کو تیار نہیں تھا، لیکن اس نے ساری باتیں سن لی، میری حاجت بھی پوری کر دی۔ آگے فقالا عثمان ابن حنیف، عثمان ابن حنیف کہتا ہے واللہ ما کلمتہ، اے شخص یہ ذہن میں نہ رکھنا کہ جو میں نے جا کر عثمان ابن عفان سے التماس کیا ہے کہ جو تیری حاجت پوری کرے، ایک بات بھی میں نے نہیں کہی، کیا یہ بات وہی ہے، دعا کا اثر ہے جو تو نے اپنے نبی سے دعا مانگی، مزید تاکید آ گئی، اس اثر سے جو اس کے بعد وضاحت آ گئی. جی ولیکن شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آگے پھر عثمان ابن حنیف ایک مزید کی روایت بیان کرتے ہیں، ایک حدیث بیان کرتے ہیں پیغمبر کے زمانے کی اس شخص کو، کہتا ہے کہ شاہد تو میں نے خود دیکھا، میں خود گواہ ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ عثمان ابن حنیف، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عد تھا، یعنی وہ آنکھوں کا مسئلہ تھا، اس کو اندھا تھا یا کوئی درد شدت تکلیف میں مبتلا تھا۔ فشکا علیہ، اس نے نبی کے پاس شکایت لے کے آیا، کیا شکایت؟ ذہاب بصرہ، اے نبی میری آنکھیں ختم ہو چکی ہیں درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے میں اندھا ہو رہا ہوں، آپ کچھ کریں، مجھے یہ بتاؤ اب نبی نے اتنی عرصے تک یہ لوگوں کو نہیں بتایا ہمیشہ خدا سے دعا مانگو، اپنی حاجت وہاں سے پوری کرو، مشکلات وہاں سے حل کرو، کیوں یہ شخص یہ صحابی ہے نبی سے جا کر دعا مانگ رہا ہے، تو میری مشکل حل کر دے، تو میری آنکھوں کا مسئلہ حل کر۔ آگے فرمائے فقال له نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی آپ ٹھیک ہونا چاہتے ہو او تصبر، یا صبر کرنا چاہتے ہو، اگر مصیبت میں صبر کیا جائے تو اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ فقال، اور شخص نے کہا یا رسول اللہ، اے رسول انه ليس لي قاعد وقد شق علي، اے رسول میرے پاس ہمت سکت نہیں ہے، بعد میں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا میری حالت خراب ہو رہی ہے، میرے ان آنکھوں کا مسئلہ حل کر۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر نے فرمایا ایت المزات، یہی پانی لے آ، فتوضا، اس نے وضو کیا، ثم صلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھی، ثم دعا بهذه الدعوات، پھر یہی دعا پاک پیغمبر نے اس کو یاد دلائی، کیا اللهم انی اسالک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان جب اللہ. اس نے یہ دعا پڑھی اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ فقال عثمان ابن حنیف، عثمان ابن حنیف نے کہا واللہ ما تفرقنا، اللہ کی قسم ہم اس جگہ سے اٹھے نہیں تھے جب وہ یہ دعا پڑھ کے آیا تھا، اس کی آنکھیں وطالع بنا ساری اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، سبحان اللہ. بہترین اچھا، اچھے یعنی انداز کہ میں عرش پر صحابی نے ہوا یہ واپس بتایا آ گئی۔ کہ انہوں نے مزید وضاحت دی کہ یہ میں نے آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتایا، جو طریقہ بتایا یہ بھی رسول اللہ کا طریقہ ہے. یہ خود نبی ہے، بے شک۔ کیا بات ہے. اگر ہماری دعائیں پڑھیں نا قاری صاحب، ہماری دعائیں حدیث قصہ پڑھیں، دعائیں توسل پڑھیں، این یہی الفاظ ہیں اللہم انی اتوسل الیک اتوجہ الیک بنبیک ونبی رحمت، یہی دعائیں یہ ہمارے ہاں فراوان ہے، لیکن یہ آپ کی کتاب میں موجود ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ کیا بات ہے. اب توسل کی دوسری حدیث، اس کے علاوہ یہ تو حدیثیں تھیں، یعنی یہ صحابہ کا عمل تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ یعنی حضرت صحابہ عمر کرام تو خود شرک کی دعوت دے رہے ہیں نا، یہی کہ آپ اس طرح مفتی سے شرک کریں. پوچھنا چاہیے، الیاذ باللہ، یہ صحابہ شرک کی دعوت دے رہے تھے لوگوں کو، یا خود نبی جو سکھا رہے ہیں کہ تم ایسے کرو، نبی کے بارے میں کیا فتویٰ دیں گے؟ اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتایا کہ تم میرے پاس کیوں آئے ہو، تم گھر میں بیٹھتے ہو اور وہاں پہ ڈائریکٹ بات کرتے ہو اللہ سے، میرے پاس آ گئے ہو اپنی آنکھوں کا مسئلہ لے کے.